اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تیسرا رمضان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی خدمت کا موقع دیا۔ جس سیٹ اپ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ پچھلے رمضان سے یہ سیٹ اپ تیار ہے، اور اس سیٹ اپ کی زینت یہ علماء کرام ہیں کہ جب یہ علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور مختلف جو ٹاپک ہوتے ہیں اس کے اوپر جب اظہار خیال کرتے ہیں تو پھر پوری دنیا میں لوگ اس سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آج 2 رمضان المبارک ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ یکم رمضان المبارک کا پروگرام کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے آپ حضرات تک نہ پہنچ سکا، لہٰذا اس رمضان کا یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے جو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی۔ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک میں مختلف ٹاپک کے اوپر مختلف علماء کرام کو آپ دیکھیں گے، لہٰذا آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ ضرور اس کو جو ہے وہ سوال ہم تک پہنچائیں، تاکہ اس سوال کا جواب انشاءاللہ العزیز علماء کرام کے سامنے ہم وہ سوالات رکھیں گے اور اس کا صحیح جواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ آج ہمارے سیٹ کی جو زینت بنے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، میرے استاد یہ گرامی اور سید زادے ہیں، استاد بھی ہیں، سید زادے بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، مفتی بھی ہیں۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید سجاد حسین شاہ کاظمی صاحب یہ اکثر ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے رہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر کچھ بولنے کے قابل ہوں تو قبلہ استاد گرامی کی وجہ سے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ تراشا، اور ان کی محنت کی وجہ سے آج اگر میں یہاں پہ بیٹھا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ استاد گرامی کو اور جملہ میرے جتنے بھی اساتذہ ہیں ان تمام کو لمبی زندگی عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سحری کے حوالے سے ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق سحری کی اہمیت کیا ہے، افطاری کی اہمیت کیا ہے، اور اسی طرح سحری اور افطاری کے جو مختلف مسائل ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز گفتگو کی جائے گی۔ آپ حضرات کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کمنٹس کے اندر وہ سوال پوچھیں، انشاءاللہ العزیز اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، ہمیشہ آپ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ آج 2 رمضان المبارک ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک اپنی زندگی میں دیکھنا نصیب کیا۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ سحری جو ہے وہ اس کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق کیا اہمیت ہے، اور سحری کھانا کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزاں بہت شکریہ، خوبصورت سے پروگرام کے اندر آپ مجھے بلا لیتے ہیں، اور پھر ماہ رمضان کی بابرکت ساعتیں رواں دواں ہیں۔ خالق کائنات ان ساعتوں کی عزت بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ان بابرکت ساعتوں کا صدقہ خالق کائنات ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے عزیز و قارب، ہمارے اساتذہ، اور بالخصوص تمام اہل ایمان کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ صاحب ایمان ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کے آخری لمحات تک اپنے ایمان کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا مطالعہ کریں تو صاحب ایمان کے حوالے سے اکثر ایک آیت ہمارے کانوں میں رس گھول دیتی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف واحد امت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جس کو رب کعبہ نے اے ایمان والا کہہ کے پکارا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو پھر خود بندہ صاحب ایمان کے سٹیٹس کا اندازہ لگا لیں کہ جب وہ کلمہ ایمان پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو خالق کائنات کی خصوصی نگاہ اس کا مقدر بن جاتی ہے۔
یا ایھا الذین آمنو کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ یہ ایمان والا جب ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں کو ضائع نہیں کرتا، سحری کے وقت سحری بھی کرتا ہے، افطاری کے وقت افطاری بھی کرتا ہے، اور سحری کا کھانا اس نیت سے کھاتا ہے کہ یہ میرے سرکار کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ آپ اندازہ کریں، کھانا تو ویسے پاک ہوتا ہے، ناپاک تھوڑا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، لیکن سحری کا کھانا اس کو اللہ کے نبی نے بابرکت کھانے کے نام سے یاد کیا ہے۔ ماشاءاللہ، تو گویا اس کھانے کا ایک ایک لقمہ بندہ مومن کے سینے میں داخل ہو کر اس کے سینے کو مدینہ یا نور علی نور بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیں تو صحیح، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل کے الفاظ کہ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَصَحِّرِينَ، ماشاءاللہ، کہ جو لوگ بھی سحری کرتے ہیں ان پر خالق کائنات کی رحمت نازل ہوتی ہے، سبحان اللہ، ان کے لیے خالق کائنات کے فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہے تو کھانا، لیکن یہ کھانا سحری کا ہے، جی جی، اور اس نیت سے بندہ کھا رہا ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں کا کیا کہنا، سحری کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے بھی لگا لیں کہ میرے نبی یہ دعا فرماتے تھے، اللہم صلی علی المتصحرین، یا اللہ سحری کرنے والوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ سبحان اللہ۔ تو گویا آج بھی کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی گھر میں بیٹھ کر یا کہیں پر بھی بیٹھ کر وہ سحری کا اہتمام کرتا ہے، سحری کے کھانے کو کھاتا ہے، وہ آقا دو جہاں آقا دو جہاں نیر تابہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا حقدار بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ہمارے یہاں افطاری میں چونکہ کھجور استعمال ہوتی ہے، لیکن اگر ہم سحری کی خوراک یا سحری کی غذا دیکھیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، نعم سحور المؤمن التمر، کہ مومن کے لیے جو بہترین سحری کا کھانا ہے وہ کھجور ہے۔ جی جی، اس لیے بندے نے روٹی کھائی، کھانا کھایا، پانی پیا، چائے پیا، تو کم از کم ایک آدھی کھجور وہ اس لیے کھا لے کہ میرے سرکار نے کھجور کی تعریف فرمائی ہے اور کھجور کو بہترین سحری کے کھانے میں شامل کیا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو جسم کو غذا ملے گی، ایک روح کو غذا ملے گی، اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات راضی ہو جائے گی۔ تو یہ سحری کی اہمیت ہے۔ اللہ کریم اس بابرکت کھانے سے ہم سب کو برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا قبلہ، ایک مسئلہ آج کل بڑا جو ہے وہ چل رہا ہے کہ سحری کا صحیح ٹائم کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سحری میں تاخیر کرو اور افطار میں جلدی کرو۔ اب سحری میں تاخیر سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اذان ہونے تک یا اذان ہو رہی ہے تو پھر بھی آپ اگر سحری کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ تو اس والے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایک اچھا سوال آج کل موضوع بحث ہوتا ہے، چونکہ اصل علم کی کمی ہے، اور دوسرا کئی ایسے احباب بھی واٹس ایپ کے مفتی بن جاتے ہیں جو حقیقت حال سے بے خبر ہوتے ہیں۔ جی، اب انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے تو یہ کیوں آیا ہے۔ جی جی، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ کے اندر احکام جاری کیوں کیے، یعنی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے۔ اس کے اندر چونکہ جو کم علم لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہری لفظوں کو دیکھ کر اپنے مطلب کی بات کر لیتے ہیں، جی، حالانکہ یہ در حقیقت غلط ہے۔ آپ معذرت چاہتا ہوں، آپ کی بات کٹی ہے۔ یہ ایک صاحب جو تھے وہ حضور کی حدیث پڑھ کے بتا رہے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے۔ آپ اس کی ضرور وضاحت کوئی بات کروں کہ حدیث کو پڑھنا اور ہے، جی جی، حدیث کو سمجھنا اور ہے۔ جی جی، ٹھیک ہے نا؟ اب حدیث کے ایک ایک لفظ کے اندر معانی کا سمندر موجود ہے، کیونکہ وہ بات نہ آپ کی ہے نہ میری، وہ بات میرے سرکار کی ہے، اور میرے سرکار کی بات کی یہ شان ہے، وما ینطق عن الہویٰ، میرا نبی تو اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں ہے، وہ تو خدا کی مرضی سے بولتا ہے، اور جب بھی بولتا ہے جو بولتا ہے وہ وحی خدا ہوتی ہے۔ بے شک۔ اب جہاں تک اس بندے کا یہ کہنا کہ اذان تک کھاتے رہو، دوران اذان بھی کھاتے رہو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو اذانیں ہوا کرتی تھیں۔ اچھا، ایک اذان حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دیتے تھے، دوسری اذان حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ دیتے تھے۔ اچھا، اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اذان ہوتی تھی وہ لوگوں کو جگانے کے لیے، وہ سحری کا اہتمام کروانے کے لیے کہ لوگوں جاگ جاؤ۔ جس طرح ہماری مساجد کے اندر خوبصورت سا دلکش سا یہ اعلان جاری ہوتا ہے، روزے دارو، اللہ نبی کے پیارو، عزت رسول کے چوکیدارو، جاگ جاؤ،
اپنی سحری کا اہتمام کرو ماشاء اللہ۔ یا سحری کا کھانا بنا لو، تو وہ اذان دیتے تھے۔ جب وہ اذان لوگوں کانوں کی لہروں سے ٹکراتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب سحری کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ جی جی جی۔ پھر وہاں پہ جو الفاظ ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیلن کہا ہے کہ اچھا۔ حضرت بلال رات کی اذان دیتے تھے، اور جب وہ رات کی اذان دیتے کلو وشربو، کھاؤ پیو، جی 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 جی۔ وہ کھائے ہائی سحری کا وقت۔ صحیح۔ یہاں جب تک حضرت عبداللہ ابن مختوم اذان نہ دے دیں، اچھا۔ لیکن جب عبداللہ ابن مختوم اذان دے دیں تو پھر اپنا کھانا پینا چھوڑ دو، اپنا اچھا۔ کھانا پینا چھوڑ دو۔ پہلی اذان سی سحری بنوانے کے لیے، سحری کا اہتمام کرانے کے لیے، دوسری اذان کیا تھی؟ سحری بند کروانے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ نماز فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ جی۔ سنن ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سامنے برتن موجود ہے، کھانا ہے، اذان ہو رہی ہے، کھاتے رہو۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مغرب کی اذان ہے۔ اچھا، مغرب کی اذان ہے۔ جی۔ دوسری بات وہی کہ احادیث کے اندر مطابقت یوں ہی قائم ہوگی کہ اس سے مراد وہ اذان ہے جو حضرت بلال پہلی اذان دیا کرتے تھے۔ جی جی جی۔ پھر اگر ہم اس حدیث کو مانیں تو دوسری کی نفی آئے گی۔ جی جی۔ انداز بیاں انداز عمل ایسا اختیار کرنا چاہیے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صحیح حدیث پہ عمل ہو جائے۔ بے شک۔ اب اس پر عمل تب ہوگا کہ یہ اس سے مراد پہلی اذان ہے جو حضرت بلال دیتے تھے، اور دوسری حدیث پر ایسے عمل ہوگا کہ جب حضرت عبداللہ بن مکتوم والی اذان ہے تو گویا جو سحری کا وقت ہے، ادھر اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی، جی ٹھیک ہے جی، یا لوگوں نے اعلان کر دیا جی اب سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اگر بندے کے منہ کے اندر بھی کھانے کا لقمہ ہے وہ بھی نہ نکلے، وہ باہر ڈال دے، اگر کھائے گا تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اچھا، اللہ اکبر۔ حالانکہ عموماً قبلہ یہ اس چیز کی طرف کوئی لوگ آدمی توجہ نہیں کرتا، چھوٹی سی غلطی کی بنا پر انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم تو نے روزہ ہی نہیں ہوتا تو اپنا جسم اپنی مرضی والی بات پہ عمل نہیں کرنا۔ جی جی جی۔ جسم ہمارا ہے، دیا رب نے ہے، صدقہ پیارے نبی کا ہے، تو اس جسم کے اندر جو مرضی چلے گی رب کعبہ کی اور پیارے نبی کی۔ بالکل۔ جب سرکار نے کہا، سرکار نے یہ بات کی، تو پھر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مان کر اسی انداز زندگی کو اپنائیں گے جو قرآن و حدیث کے عین مطابق۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس میں قبلہ یہ ایک بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی مسجد میں اذان ہوگی تو ہم نے روزہ بند کرنا ہے یا روزہ افطار کرنا ہے، تو میرے خیال میں اذان چونکہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے تو ٹائم کا خیال رکھنا چاہیے، جب ٹائم ہو جائے اذان ہو یا نہ ہو روزہ افطار بھی کرے اور روزہ بند بھی کر دے۔ تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ تھا، اس والے سے آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، اس کے ساتھ افطاری کی طرف اگر ہم آ جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ افطاری میں جلدی کرو، تو افطاری کی کیا اہمیت ہے اور پھر اس کا ٹائم ٹیبل کیا بنے گا؟ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر سیرت کو دیکھیں تو الفاظ حدیث ملتے کانا یترصدو جی بالتمرات، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور ہوتی تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہاتھ میں کھجور لے کر سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتے تھے کہ جو ہی سورج غروب ہوگا جی تو افطاری کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ صحیح، یہ میرے سرکار کی سنت ہے، بالکل۔ یعنی سورج کے غروب یہ کس کی نشانی ہے؟ روزے کی افطاری کی نشانی ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا کہ افطار میں جلدی کرو۔ جب سرکار نے فرما دی کہ افطار میں جلدی کرو، پھر میں کون ہوں اور آپ کون ہیں اس بات کی نفی کرنے والے؟ جی جی۔ ہاں، اتنی بات ضرور بتا دوں، ہمارے ہاں ٹھیک ہے افطار سے پہلے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن افطار کے بعد بندہ ضرور دعا مانگے، اور وہ دعا یہ ہے، آپ کے چینل میں بتانا چاہتا ہوں، وہ دعا یہ نہیں ہے اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، نہیں، دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ کھجور کھائی بندہ یہ دعا مانگے، تیرے رزق سے افطار کیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ افطار کے بعد افطار کے بعد، اصل دعا افطار کے بعد، پہلے کو اگر بندہ مانگتا ہے حرج تو نہیں ہے، رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ جب مانگو جتنی دیر مانگو مانگ سکتے ہو، لیکن اصل جو دعا ہے وہ یہ ضرور مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہاں پر بھی کھجور، پانی اور دوسری ساری چیزیں ملتی ہیں۔ پھر محدثین نے بڑی پیاری بات ورن کہہ دیں، بڑی پیاری تقسیم فرمائی ہے کہ آپ یوں کہہ دیں کر لیں کہ گرمیاں ہوں تو پھر بندہ آغاز کرے پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ، اچھا، اگر سردیاں ہوں تو پھر بندہ کھجور کے ساتھ افطاری کرے، تاکہ تمام احادیث پر عمل ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ، بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو جب وہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر انسان کو خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں میرا روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا، جیسے ایک قے ہے، تو قے اگر آ جائے تو قے کس صورت میں پھر روزہ ٹوٹے گا اور کس صورت میں نہیں ٹوٹے گا؟ قے منہ بھر کے ہو، اچھا، اور وہ قے کھانے کی ہو، صحیح، پانی کی ہو اور کڑوے پانی کی، جس کو حدیث نے صفرا کا نام دیا ہے، جی، کھانے کی یعنی قے میں سے کھانا نکلا، صحیح، وومٹنگ،
کہ الٹی یا اس میں سے پانی نکلا یا پانی نکلا وہ کڑوا پانی ہے، صحیح، کڑواہٹ جی محسوس جی، ہوتی ہے، اور منہ بھر کے ہے کہ بندہ روک نہیں نہ پایا، سکے، کنٹرول نہیں صحیح، کر پایا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا ہوگی، کفارہ نہیں اچھا، ہوگا۔ لیکن اگر بلغم کی قے ہے، ہوں، منہ بھر کے آئی ہے، اس سے روزہ نہیں اچھا، ٹوٹے گا۔ پھر وہی بات ہے کہ جو چیز ہمیں سرکار نے بتائی ہیں ہم اس پہ عمل کریں گے، اپنی مرضی یہاں پر نہیں کر صحیح۔ سکتے۔ اور اسی طرح قبلہ ہم دانت صاف کرتے ہیں، ہوں نماز کے ٹائم مسواک کرتے ہیں یا ٹوتھ برش ہوں استعمال کرتے ہیں، تو کیا ان سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مسواک خشک ہو یا تر ہو، جی، گرمی ہو یا سردی ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں زوال سے پہلے کریں، زوال کے بعد نہ کریں، نہیں، جب دل کرے، گرمی ہو، سردی ہو، رمضان ہو، غیر رمضان ہو، مسواک کر سکتے ہیں، صحیح، خشک بھی کر سکتے ہیں، تر بھی جی کر جی، سکتے ہیں، مسواک ممانعت نہیں ہے، یہ سرکار کی پیاری سنت ہے۔ جی جی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماہ رمضان یا روزوں کے اندر بھی مسواک فرمایا ہے، تو جی، جب سرکار سے ثابت ہے تو ہم پھر ہم اس کی نفی نہیں نہیں کر کر سکتے۔ سکتے، اب اگر مسواک کرتے ہوئے بندے کے دانتوں سے خون نکلا ہے، جی، وہ خون تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، تھوک کے برابر یا تھوک سے زیادہ، حلق کے نیچے اترا ہے اور ذائقہ محسوس ہوا ہے، اچھا، حلق کے نیچے اترا ہے اور ذائقہ محسوس ہوا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے اچھا، اگر خون نکلے تو، گا، نکلے اور جی، حلق کے اندر جائے، جی جی، حلق کے اندر اندر چلا جائے جائے، اور ذائقہ بھی محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ ٹوٹ جائے، جائے گا۔ اگر حلق کے اندر تو اترا ہے لیکن پتہ نہیں محسوس چلا نہیں یا ہوا، ذائقہ ٹیسٹ محسوس نہیں ہوا تو اس سے روزہ نہیں نہیں ٹوٹتا، ٹوٹے گا۔ صحیح۔ جی اور ٹوتھ برش سے؟ ہاں، ٹوتھ برش ہے، منجن ہے، تو یہ جو چیز ان سے پرہیز کرنا چاہیے، کہ کوئی نہ کوئی ان کا ٹکڑا یا ذائقہ حلق کے ذائقہ اندر اندر چلا چلا گیا جاتا ہے، جی جی، تو پھر اس کا نقصان کیا ہے کہ وہ صحیح، روزے پر اثر پڑتا ہے۔ تو بہتر جی ہے جی، کہ بندہ یہ چیز استعمال نہ ہی کرے کہ جس کی وجہ سے اس کے روزے کے ثواب میں کمی آ جائے یا روزہ ٹوٹنے قریب ہو جائے۔ جی جی، قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اب رمضان المبارک میں مزید انشاءاللہ اس طرح کے سوالات انشاءاللہ ہم آپ سے پوچھیں گے اور آپ کے علم سے ہم استفادہ کرتے رہیں گے۔ محترم حضرات، انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے مزید جو مسائل ہیں وہ ہم قبلہ استاد گرامی سے ہم پوچھا کریں گے۔ آپ کے ذہن میں جو بھی اگر کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کل 3 رمضان المبارک ہے اور کل انشاءاللہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ سیدہ کائنات خاتون جنت جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو کل سیدہ پاک کی جو سیرت ہے اس حوالے سے پروگرام ہوگا، آپ ضرور اس کو بھی سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج یہاں تک ہی ہے اور یہاں پر ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔